اهدنا الصراط المستقيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. إذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا وأذنت لربها وحقت اور حکم سن لے گا اپنے رب کا اور یہی اس کو لائق ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کھینچ کر برابر کر دی جائے گی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور وہ ڈال دے گی جو اس میں ہے اور خالی ہو جائے گی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور حکم سن لے گی اپنے رب کا اور یہی اس کو لائق ہے یا ایھا الانسان اے انسان انک کادح الی ربک قدحا بے شک تم بڑی مشقت سے جا رہا ہے اپنے رب کی طرف فملاقی بس تو اس سے ملنے والا ہے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ بس وہ شخص کہ جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں وسوف يحاسب حسابا يسيرا پسند قریب حساب لیا جائے گا اس کا حساب آسان وينقلب الى اهله مسرورا اور لوٹے گا اپنے اہل کی طرف خوشی سے واما من اوتی کتابه وراء ظهره اور بہرحال وہ کہ جس کو اس کی کتاب دی گئی پیٹھ کے پیچھے سے فسوف يدعو ثبورا پس ان قریب وہ پکارے گا ہلاکت کو ويصلى سعيرا اور داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں انه كان في اهله مسرورا بے شک وہ اپنے اہل میں خوش تھا انه ظن ان لن يحور بے شک اس کا یہ گمان تھا کہ ہرگز لوٹ کر نہیں جانا بلا کیوں نہیں ان ربه كان به بصيرا بے شک اس کا رب اس کے ساتھ دیکھنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین،
سورۃ الانشقاق کی ابتدائی 15 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل سورۃ المطففین سے پہلے سورۃ الانفطار اور سورۃ التکویر میں نے عرض کیا تھا کہ جو شخص قیامت کے منظر کو دیکھنا چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ تکویر، انفطار اور انشقاق پڑھے۔ تو یہ تیسری صورت ہے ان میں سے انشقاق، جس میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اور قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ باقی اس سے قبل سورۃ المطففین میں ہم نے پڑھا کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ تو اس ہلاکت کا ایک نمونہ اس صورت میں بیان کیا گیا کہ جب مجرموں کو اعمال نامے الٹے ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے تو ان کا حشر اس وقت کیا ہوگا۔ سورۃ المطففین میں فرمایا کہ مجرموں کی روحیں سجین میں اور نیک لوگوں کی علیین میں ہوں گی۔ یہاں پر سورۃ الانشقاق میں دائیں ہاتھ پہ اعمال نامہ ملنے والوں کے لیے بشارت اور الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے والوں کے لیے وعید کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کا منظر یہ ہوگا اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ سورۃ النبا میں ارشاد فرمایا ففتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان توڑ دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا اور اس میں جگہ جگہ سوراخ اور راستے بن جائیں گے۔ اور تکویر میں فرمایا اذا السماء کشطت، آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی، اس کا اوپر سے توڑ کر اس کا جیسے چمڑا اتار دیا جاتا ہے اس سے اس کا توڑ پھوڑ کر رنگ بدل دیا جائے گا، اور یہاں پر فرمایا کہ پھٹ جائے گا آسمان۔ آسمان جب پھٹ جائے گا، کیوں پھٹے گا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، چونکہ یہ اپنے رب کا حکم سن لے گا، وَحُقَّتْ، اور اس کو یہی لائق ہے۔ جب اللہ نے اس کو کہہ دیا کہ پھٹ جا، بس پھر اس کا کام یہی ہے کہ پھٹ جائے، کیونکہ ہر چیز اس وقت تک ٹھہرتی ہے جب تک اللہ اس کو بچاتے ہیں، اور جب امر الہی آ جائے پھر چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو وہ نہیں ٹھہر سکتی۔ ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے پھر اللہ کے فیصلے کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچی جائے گی۔ یہ ادھر دیکھیں نا، یہ میرا رومال ہے نا، اب یہ دیکھو کہیں سے اونچا ہے کہیں سے نیچا ہے، اور اگر اس کو یوں کھینچ کے نا برابر کر دیا جائے یوں، اب اس میں اونچ نیچ ختم ہو جائے گی۔ اب زمین پہ کہیں پہاڑ ہیں اور کہیں کھائیاں ہیں، کہیں اونچی ہے اور کہیں نیچے ہے، اور زمین کو کھینچ کے برابر کر دیا جائے گا، نہ اونچ رہے گی نہ نیچ رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک چٹیل میدان میں قیامت قائم کر دی جائے گی، یہ جو اونچ نیچ ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور دنیاوی اعتبار سے جو اونچ نیچ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہے، کسی کے پاس چونپڑی ہے کسی کے پاس محلات ہیں، کوئی ایک ایک لقمے کو ترس رہا ہے اور کس کے پاس بے حساب رزق ہے۔ یہ جو اونچ نیچ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ پہاڑ اور کھائیاں جو ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ہوگا یہ کہ امیر ہے یا غریب ہے بے لباس ہو کر محشر کی طرف دوڑ رہا ہوگا، اور وہ بھی ایک چٹیل میدان ہوگا، اس میں کوئی اونچائی یا نیچائی، نہ کوئی کھائی نہ کوئی پہاڑ، اس کے اندر بھی کوئی نہیں ہوں گے، بلکہ سب ایک صاف اور چٹیل میدان میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور وہ ڈال دے گی جو اس میں ہے، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔
زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر پھینک دے گی اور خود خالی ہو جائے گی. اس میں جو کچھ ہے سے مراد وہ مردے ہیں جو دفن کر دیے گئے ہیں، جو صدیوں سے زمین کے اندر موجود ہیں، اور قبروں کے نام و نشان بھی بعض جگہوں پہ مٹ گئے ہیں اور ان کے ذرات مٹی کے ساتھ مل گئے ہیں، لیکن آج وہ ذرے اکٹھے ہو کر پھر انسان بن کر وہ زمین ان کو باہر پھینک دے گی اور سب محشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. وہ پرانی ہڈیاں جو بوسیدہ ہوئی اور مٹی کے ساتھ مل گئی اور انسان محسوس بھی نہیں کرتا کہ یہاں کوئی ہڈی ہے اور یہاں پر جناب کسی انسان کے بدن کا کوئی ذرہ ہے، لیکن محشر کے دن، قیامت کے دن وہ ذرات پھر اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر وہ انسان بن کر سامنے ہو جائے گا. جیسے حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا نا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، پوری بستی کو دیکھا جو ویران پڑے ہیں، لوگ مرے پڑے ہیں، تو کہا کہ اللہ اس کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے ادھر ہی ان کو 100 سال کے لیے موت دے دی. کتنے سال کے لیے؟ 100. ثم بعث، 100 سال کے بعد پھر اٹھایا. قال کم لبثت، اور اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن. اب یا اللہ پتہ نہیں وہی دن ہے تو آدھا دن ہے اور دوسرا دن ہو گیا تو پورا دن ہو گیا. قال بل لبثت 100 عام، نہ میرے بندے آپ تو پورے 100 سال یہاں ٹھہرے. اللہ، پتہ ہی نہیں چلا. 100 سال گزر گئے، پتہ ہی کوئی نہیں چلا. اچھا، بڑے حیران پریشان، 100 سال میں تو تھوڑی دیر کے لیے سویا بھی، ابھی اٹھ کے جاتا ہوں اور محسوس یوں ہوا کہ جیسے ابھی سویا ہوں اور ابھی اٹھ گیا ہوں. 100 سال تم یہاں پر. اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے. اصحاب کہف کو سلایا تو 309 سال گزر گئے اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایک دن یا آدھا دن، اور یہی معاملہ حضرت کے ساتھ بھی ہوا. حضرت سمجھ رہے ہیں کہ ایک دن یا آدھا دن، کیونکہ غیب جاننے والی ذات صرف میرے اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ بتائے تو بتائے، نہ بتائے تو نہ بتائے. تو فرمانے لگے کہ ایک دن یا آدھا دن نہیں ہے میرے بندے، آپ تو یہاں پہ 100 سال ٹھہرے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، وہ جو آپ کا کھانا تھا، جو پانی تھا، 100 سال گزر جانے کے باوجود وہ ذرا بھر بھی باسی نہیں ہوا. وہ باسی نہیں ہوا، وہ بگڑا نہیں، اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوا. اور وانظر الی حمارک، ذرا گدھے کی طرف دیکھو، سواری کی طرف دیکھو. حضرت نے دیکھا تو وہ گدھا پتہ نہیں بیچارہ کب سے مر گیا تھا، 100 سال جو گزرے، اور اس کی ہڈیاں جو تھیں مٹی کھا گئی اور ڈھیری سی کوئی تھوڑی سی نشان ہڈیوں کے نظر آئے اور کوئی چیز نظر نہ آئی. اللہ نے فرمایا وانظر الی العظام، یہ جو ہڈیاں ہیں نا اب ان پہ دیکھتے رہنا. وانظر الی العظام، ان عظام پہ، ان ہڈیوں پہ نگاہ رکھنا میرے پیغمبر. اچھا، حضرت دیکھ رہے ہیں ہڈیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، یہ جو ہڈیاں بکھری ہوئی ذروں میں پڑی ہیں نا، اب دیکھنا ہم ان کو جوڑتے کیسے ہیں اور پھر ان پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں اور پھر آپ کے گدھے کو اسی طرح آپ کے سامنے کھڑا کیسے کر دیتے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا، بس وہ لمحوں کی بات تھی، کوئی زیادہ ٹائم نہ لگا کہ وہ بالکل وہ ذرات، وہ جناب ہڈیاں، وہ دوبارہ آپس کے اندر جڑنا شروع ہو گئی. اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا اور سواری پھر اسی طرح تیار ہو کر حضرت کے سامنے کھڑی ہو گئی. فرمایا ایسے اللہ زندہ کرے گا. سبحان اللہ. اللہ ایسے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقین کر میرا پیغمبر اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس اللہ تعالیٰ نے مثال کے لیے اس ایک مردہ گدھے کی ہڈیوں کو یوں جوڑ دیا آپ کے سامنے، ایسے ہی اللہ ساری ہڈیوں کو جوڑ لے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی ذرہ اللہ کی نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں ہے. جو مٹی کے اندر مل گیا وہ رب اس سے بھولا ہوا نہیں ہے. ساری کائنات کے جسموں کے ذرے جہاں کہیں بھی پہنچ جائیں وہ رب کے علم کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی
باہر نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا رب ارنی کیف تحیی الموتی، میرے رب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا تم مردوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ قال اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں میرے ابراہیم؟ قال بلا، جی یا اللہ کیوں نہیں، یقین تو 100% ہے، لیکن وہ کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ ہوگا کیسے۔ اچھا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ، کتنے؟ 4۔ فصرهن الیک، ان کو مائل کر اپنی طرف کہ تم بلائے تو وہ تیری طرف آئیں۔ جیسے مرغوں والوں نے مرغے رکھے ہوتے ہیں، وہ بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں، کبوتروں والے وہ بلاتے ہیں تو وہ آتے ہیں، اس طرح ان کو مائل کر کہ جب تم ان کو آواز دے تو وہ تیری طرف آئیں۔ جب خوب مائل ہو جائیں پھر ایک دن یوں کر ان کو ذبح کر، ان کے ٹکڑے کر، گوشت کے بوٹیاں بنا اور اسی طرح پر اور یہ چیزیں الگ کر، پھر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پہاڑوں پر جا کر ان کے ٹکڑے رکھ دے، کسی کا ان چاروں کا گوشت مکس کر کے کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر مختلف پہاڑوں پر پھیلا دے، پر ان کے پھیلا دے۔ اب ظاہر بات ہے جب حضرت نے ذبح کیا ان کا خون کہیں گرا اور کوئی پر وہاں گرے کوئی پر کہیں گئے، پھر ان کو مکس بھی کیا گیا اور پھر ان کو جناب مختلف پہاڑوں پر بکھیر دیا گیا۔ جب فارغ ہوئے یا اللہ میں نے تو کر دیا، کہا ثم ادعوہن، جس طرح پہلے ان کو بلاتا تھا نا اس طرح ذرا بلا، یأتینک سعیا، حضرت نے بلایا تو وہ چارے بس لمحوں میں ان کے گوشت آپس میں جڑے، پر اوپر لگے اور بس سیکنڈوں کی بات تھی، اسی طرح بھاگتے ہوئے آ گئے جیسے پہلے آیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر جان لے اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے، اللہ جو چاہے وہ کرنے والا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی روکنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی قدرت کو کوئی چیلنج دینے والا کوئی نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ ارادہ فرما لے تو یوں ہی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اور کائنات کے انسانوں والقت ما فیہا، جب زمین کو حکم ہوگا تیرے اندر جو بھی ذرے ہیں ان کو باہر نکال دے تو وہ نکال دے گی، فتخلت، اور وہ کیا ہو جائے گی؟ خالی ہو جائے گی، خالی ہو جائے، ایک بھی یہ نہیں چھوڑی، خالی نہیں ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کوئی ایک مردہ بھی اس کے اندر رہے گا نہیں، جتنے بھی ہیں سب کو باہر نکال دے گی۔ فلم نغادر منہم احدا، ایک کو بھی اللہ کہتے ہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، سب باہر آ جائیں گے۔ سارے باہر آ گئے، کیوں؟ ورنہ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس نے بھی اللہ کا حکم سن لیا، جیسے آسمان نے اللہ کا حکم سنا تھا پھٹ گیا، ایسے زمین نے بھی اللہ کا حکم سنا، رب نے حکم دیا تیرے اندر مدفون جتنے ذرات بھی ہیں سب کو باہر نکال، بس زمین نے اللہ کے حکم کو سن لیا۔ وحقت، جب سن لیا تو اس کا حق ہی یہی تھا کہ اس کو پورا کر دی اور باہر نکال دے۔ جب یہ ساری باتیں ہیں تو انسان تو کیا کر رہا ہے؟ اے انسان تو کس طرف جا رہا ہے؟ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح الی ربک قدحا، تو قادح مشقت سے جانے والا، یہ دنیا کی مشقتوں والی زندگی یہ تجھے کھینچ کھینچ کے لے کر کس طرف جا رہی ہے؟ رب کی طرف ہی جا رہی ہے۔ تو جا ادھر ہی رہا ہے جدھر اللہ تعالیٰ سے تیری ملاقات ہونے والی ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک قادح الی ربک قدحا، تو بڑی تیزی سے بڑی مشقت سے جا رہا ہے اپنے رب کی طرف، فملاقی، پسند قریب تو اس سے ملنے والا ہے، آگے تیری ملاقات تیرے رب کے ساتھ ہونے والی ہے، اور ملاقات کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر تیری زندگی کی فائل تجھے وہاں دی جائے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس کی فائل دائیں ہاتھ کے اندر مل گئی، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب بڑا آسان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ پکڑا گیا،
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ تو فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حساب آسان ہوگا. آپ ہمیں عائشہ ایک حساب وہ ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ پوچھنا شروع کر دے تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں کیا، بس جس کی پوچھ شروع ہو گئی وہ تو پھنس جائے گا. اور ایک حساب یہ ہے کہ رب کے سامنے عمل نامہ پیش ہو اور اللہ کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ ہے حساب آسان. فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے دوزخ میں جائیں گے، بغیر حساب کے. یہ کافر اور مشرک ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ میرا پکا فیصلہ، شرک کو میں نے معاف نہیں کیا، ان کو لے جاؤ دوزخ کی طرف. احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحیم. ان کو جاؤ دوزخ کی راہ دکھاؤ، ان کو لے جاؤ بغیر حساب کے دوزخ میں، ان کا کوئی حساب نہیں. دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان تو لایا اور ایمان کی وجہ سے ان کو ستایا گیا، ایمان کی وجہ سے مارے کھائیں، ایمان کی وجہ سے ظلم ہوئے، برداشت کرتے رہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو مار مار کر شہید کر دیا گیا، بعض لوگوں کے بچوں کو مار دیا گیا، ان کو گھروں سے نکال دیا گیا، جیسے حضرات صاحب کرام کی زندگی ہمارے سامنے. اللہ فرماتے ہیں ان کو بغیر حساب کے جنت میں لے جاؤ، ان کو بغیر حساب کے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، ان کا بھی کوئی حساب نہیں ہے. جنہوں نے میری لیے یہ سب چیزیں برداشت کی ہیں، آج میں اللہ اتنی دیر بھی نہیں لگاتا کہ اعمال نامے تقسیم کروں اور ان کا حساب کتاب ہو. ان کو لے جاؤ جنت میں لے جاؤ. کتنے گروہ ہو گئے؟ دو. ایک بغیر حساب کے دوزخ میں چلا گیا، دوسرا بغیر حساب کے جنت میں چلا گیا. اب تیسرا وہ ہوگا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا حساب تو ہوگا لیکن آسان ہوگا. بارگاہ الہی میں پیش ہوگا، گناہگار ہوں گے یہ لوگ، توبہ کرتے رہے ہوں گے، اللہ سے ڈرتے رہے ہوں گے، معافی مانگتے رہے ہوں گے، اور اس میں کئی غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن رب جب دیکھے گا اللہ کہے گا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اللہ ہمیں بھی یہ آسان حساب نصیب فرمائے. ظاہر بات ہے اس پائے کے تو نہیں ہے کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں لے جایا جائے. بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا حساب آسان فرمائے. بس بارگاہ الہی میں پیش ہوں اور رب کہے غلطیاں تو تمہاری بہت ہیں لیکن جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. سبحان اللہ، کتنا مزہ آئے گا جب یہ اعلان ہوگا. اللہ فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. سبحان اللہ. اور چوتھا گروہ وہ ہوگا کہ جس کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا، اس کا سخت حساب ہوگا اور سخت حساب کے بعد پھر ان کو سزا بھی دی جائے گی. اللہ ہماری اس سے آمین. اس کا ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. تو یہ حسابا یسیرا، اس لیے دعا بھی مانگنی چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا پڑھ سکتے ہیں. حاسبنی کا معنی میرا حساب، حاسبنا کا معنی ہم سب کا حساب. کبھی حاسبنی پڑھ لیں کیونکہ اپنی ذات کے لیے جو مانگا جاتا ہے اس کے اندر ایک اور جذبہ ہوتا ہے، اور کبھی حاسبنا سب کو شامل کر کے پڑھ لینا چاہیے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اے اللہ ہمارا حساب آسان فرما. فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جن کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں مل گیا ان کا حساب آسان ہو گیا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے آل کی طرف خوشی سے. سارے لوگ معاشرے میں ہوں گے نا، فلاں بن فلاں آ جائیں، وہ فلاں بن فلاں جائے گا ڈرتا کامتا اور زدہ، اور جب اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا واپس جب پلٹے گا تو کتنا خوش ہوگا. وہ پڑھو کتابیا، یہ میری کتاب کو پڑھو، ہنستا اچھلتا خوشی سے کہ میں کامیاب ہو گیا. اللہ نے بھی یہ موقع نصیب فرمائے. آمین. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کی کتاب پیٹھ کے پیچھے سی دی گئی، اتنا بد نصیب ہوگا. اللہ فرمائیں گے اس کا چہرہ بھی میری طرف نہ کرو، اس کا منہ پچھلی طرف کر دو اور الٹے پاؤں اس کو گھسیٹ کے قریب کرو. جب بارگاہ الہی میں پیش ہوگا
चेहरा की दूसरी तरफ। अभी पिछली सूरत में हमने पढ़ा कल्ला इन्नहुम अर्रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, अपने रब से हिजाब में होंगे, पर्दे में होंगे। रब की बारगाह में पेश तो सबने होना है, लेकिन इनको देखना नसीब नहीं होगा। इनका चेहरा दूसरी तरफ होगा, पीठ के पीछे से इनको अमालनामा पकड़ाया जाएगा। और बाद रवायात में यूं आता है यहाँ सीना चीर कर इसका उल्टा हाथ यहाँ से पीछे निकाला जाएगा, यहाँ मुंह दूसरी तरफ है और यूं यहाँ से हाथ पीछे गया हुआ और यूं उल्टा करके उसको अमालनामा पकड़ाया जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे इस बदबख्त का मुंह मेरी तरफ न करो। जब उसको यूं जिल्लत के साथ अमालनामा पकड़ाया जाएगा फसौफ यदउ सुबूरा, वो वहां पर हिलाकत को पुकारेगा, यानी मौत को पुकारेगा। कहे हाय मौत किधर गई, मैं मर जाऊं तो कितना अच्छा है। आज तो मौत से हर बंदा डरता है, फिर वो चीख चीख कर मौत को पुकारेगा, लेकिन मौत तो नहीं आएगी। वयस्ला सईरा, हालत ये होगी कि खींच कर भड़कती हुई आग में फेंक दिया जाएगा, दोज़ख की आग में डाल दिया जाएगा। इन्नहु काना फी अहली मसरूरा, ये पहले घर में बड़ा खुश रहता था दुनिया में, वो वहां खुश होगा। इसको सीधे आग में मालनामा मिला, इसने अपनी खुशियां दुनिया में गुजार ली हैं, आज इसके लिए कोई खुशी नहीं। इन्नहु काना फी अहली मसरूरा, ये पहले अपने घर में बहुत खुश रहा करता था। इन्नहु ज़न्ना अल्लन यहूर, और उसका गुमान ये था कि हरगिज़ लौटाया नहीं जाऊंगा, क़यामत कोई नहीं है, मैंने पेश कोई नहीं होना बारगाह इलाही में, आज की जिल्लत की इंतहा नहीं रहेगी। अल्लाह फरमाते हैं बला, क्यों नहीं पेश होना, इन्ना रब्बहू कान बिही बसीरा, बेशक उसका रब उसके साथ देखने वाला था। तेरी जिंदगी का एक एक अमल तेरी रब के सामने मौजूद था, और आज उन तेरी बदअमालियों की तुझे सजा दी जाएगी। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमारा हिसाब आसान फरमाए। जब आसमान फट जाएगा, वह अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, और हुक्म सुन लिया अपने रब के लिए और यही उसको मुनासिब है। वइज़ल अर्ज़ु मुद्दत, और जब जमीन खींच ली जाएगी, वअल्क़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत, और वो डाल देगी जो उसमें है और खाली हो जाएगी। वअज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, और हुक्म सुन लेगी अपने रब के लिए और यही उसको मुनासिब है। या अय्युहल इंसान, ऐ इंसान, इन्नका कादिहुन इला रब्बिका क़दहन, बेशक तू बहुत तेजी से जाने वाला है अपने रब की तरफ। फमुलाक़ीही, बस तो उससे मिलने वाला है। फअम्मा मन ऊतिया किताबहू बियमीनिही, बस बहरहाल वो शख्स कि जिसको उसकी किताब दाएं हाथ के अंदर दी गई, फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, पसंद करीब उसका हिसाब आसान लिया जाएगा। वयन्क़लिबु इला अहलिही मसरूरा, और अपने आल की तरफ बड़ा खुश होकर लौटेगा। वअम्मा मन ऊतिया किताबहू वराअ ज़हरी, और जिसको उसकी किताब पीठ के पीछे से दी गई, फसौफ़ यदउ सुबूरा, पसंद करीब वो पुकारेगा हिलाकत को। वयस्ला सईरा, और दाखिल होगा भड़कती हुई आग में। इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, बेशक वो अपने आल में बहुत खुश था। इन्नहु ज़न्ना अल्लन यहूर, बेशक उसका ये गुमान था कि हरगिज़ लौट कर नहीं जाना। बला इन्ना रब्बहू कान बिही बसीरा, जी हाँ बेशक उसका रब उसके साथ देखने वाला है।